حالات ملک کے بگڑتے جا رہے ہیں، ہم بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا ہم اسے بدل نہیں سکتے؟ ہماری تعداد تو بڑی ہے نا. تمہیں بتاؤں ایک بات، اس کے بعد یہ بات بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر بوری فرقہ، جانتے ہو بوری فرقہ؟ اس کی تعداد 1,00,000 ہے. خود کا ہاسپٹل، خود کا اسکول، خود کا کالج، خود کا مدرسہ. آپ گجراتیوں، مارواڑیوں، سندھیوں کو دیکھو، 7,00,000 کی تعداد ہے. 22 ہاسپٹل ہیں ممبئی شہر کے اندر. اسکول اور کالج گن نہیں پاؤ گے، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ان کا اپنا اسکول ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں ترقی کر رہی ہیں، مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا؟ وجہ جانتے ہو؟ پیسہ کم ہے، یہ کہو گے پیسہ کم ہے مسلمانوں کے پاس. خدا کی قسم، مسلمانوں کے پیسے دیکھنے ہو تو ان کے ولیموں میں، ان کی شادیوں میں جا کر دیکھو. ابھی چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرے رشتہ دار اپنے بیٹے کی منگنی کی، انہوں نے JW میرٹ میں 22 لاکھ روپیہ انہوں نے ہوٹل کے مالک کو پے کیا ہے صرف ایک فنکشن کے لیے. ہم نے اپنی شادیوں میں بے شمار پیسے خرچ کیے، ہم نے اس کو روکا نہیں. شادیوں کو اتنی مشکل کر دیا کہ آج شادی کرنے کو انسان گھبراتا ہے. سارا پیسہ اپنی قوم کا وہاں ضائع کر دیا. یہی وجہ بنی کہ اللہ نے مال دیا لیکن ایسی لعنت بھیجی کہ مسلمان کبھی دین کا کام نہیں کر پائے گا، وہ تعلیم کا کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے پیسہ کمایا اور اللہ کی نافرمانی میں اپنے پیسے کو لگا دیا. ایک مسلمان، ایک امیر آدمی اگر 5 لاکھ روپیہ دے تو میں کہتا ہوں پیسہ رکھ نہیں پائیں گے مسلمان، اتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے ایک بات کہوں گا، جوانوں کی بات ہوئی، بزرگوں سے ایک بات کہوں گا. خدا کی قسم، تم نے پچھلے 15 سال میں کوئی کام نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ نکال کر 200 روپیہ بانٹ دیا ہے علماء کے بیچ میں. اگر تم نے اپنے باپ اور دادا سے سیکھا ہوتا، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان سے تم نے دین سیکھا ہوتا اور طریقہ سیکھا ہوتا، تو تمہارے پاس ہر شہر میں مدرسہ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہوتی. عبدالرؤف جھنڈے نگری رحمہ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ اپنی زندگی، اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، لوگ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں برباد کرنا چاہتا، ہم خود برباد ہونے کو تیار ہیں. ہم خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارا پڑھے لکھے لوگوں کا یہ عالم ہے. ہم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عالم دین ہیں، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کی بات کرتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں لے کر آتے ہو؟ مجھے بتاؤ. کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو فجر کی نماز سے پہلے تیار کرتی ہوں، اور جب بات ہوگی تو قوم کے لیے فتوے دو گے. اور میری ماؤں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم، جب تک تم نیک تھیں، تم نے پردے کا لحاظ رکھا، بازاروں میں جا کر اپنی عزتوں کو نیلام نہیں کیا. تم نے اپنے بطن سے امام بخاری کو پیدا کیا تھا، امام مسلم کو پیدا کیا تھا، ابو داؤد کو پیدا کیا تھا، ترمذی کو پیدا کیا تھا. اے میری ماں، جب تم نے محبت سے، پیار سے مذہب اسلام سکھا کر اپنے بچوں کو بڑا کیا تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، امام مالک پیدا ہوئے تھے، امام شافعی پیدا ہوئے تھے، خلق قرآن پر اڑ جانے والے امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے تھے. میری ماں، تم نے جب حیا سے پالا تھا تو اس قوم کو بڑے بڑے عالموں سے روشناس کرایا تھا. لیکن جب تم نے پردے کو چھوڑ دیا، اپنی بچیوں کو بازاروں میں جانے کی اجازت دے دی بلا پردہ، اور اپنے گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا چھوڑ دیا، تو تمہارے بچے ناچنے اور گانے والے پیدا ہونے لگے. آج دیکھ لو، ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ ناچنے والے لوگ اگر موجود ہیں تو مسلمان موجود ہیں. وہ قوم جس کے یہاں ناچنا اور گانا گناہ ہے، وہ قوم سب سے زیادہ ناچنے میں لگی ہوئی.
جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے جوانوں کی تربیت چھوڑ دی. ہمارے بزرگوں نے تہجد میں سر رکھ کر اپنے جوان بچوں کے لیے رونا چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے باہر تو بھیجا کہ وہ جائیں ڈاکٹر اور انجینئر بنے، لیکن سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ جب اس کو ڈاکٹر بنا کر بلانا تو اے میرے رب العالمین اسے مذہب اسلام کا خادم بھی بنانا. میں چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے خدا کی قسم، میرے گھر میں صرف اکیلا ایک عالم ہوں. میرے گھر میں جتنے بچے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہیں. ابھی میرا اپنا بھتیجا لندن میں ماسٹر کر رہا ہے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے سجدوں میں دعائیں نہیں کی تو وہ لندن کی پڑھائی کوئی کام نہیں آنے والی ہے. وہ بیرسٹر بن کر بھی آئے گا نا، تمہارے دین کے لیے لڑے گا نہیں، تمہاری طرف سے کھڑا نہیں ہوگا. اسے دنیا کی محبت آئے گی، جیسے میرے ساتھی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہ مذہب اسلام کی مدد کرتے ہوئے ڈرنے لگے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں بدل جائیں، تمہاری آنے والی نسلیں پڑھی لکھی ہو، خدا کی قسم تم کو بدلنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کبھی اس قوم کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے.